السلام علیکم، افتخار ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ محترم دوستو، آج کل ہمارا ملک آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت گمبھیر معاشی بدحالی کا شکار ہے۔ ہمارے پاس اشد ضرورت کی اشیاء مثلا گندم، دالیں، کھانے کا تیل، پیٹرول، ڈیزل تک خریدنے کے لیے ڈالرز نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں IMF سے جو ایک طرح کا بینک ہے قرضہ لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ لیکن آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ IMF نے فلاں کڑی شرط رکھ دی ہے، بلکہ ابھی آج کل سن رہے ہوں گے کہ IMF نے یہ تازہ ترین شرط رکھی ہے کہ بھائی پہلے جو ہے نا پاکستان کو چاہیے کہ وہ دوست ملکوں سے ایک سرٹیفکیٹ لے اور وہ ہمیں پیش کرے کہ وہ پاکستان کو اتنے ارب ڈالر جو ہیں امداد کے طور پہ دیں گے، پھر ہی ہم قرضے کی درخواست آپ کی کنسیڈر کریں گے۔ اچھا، جب دوست ملکوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تب آپ کی امداد کریں گے جب پہلے آپ IMF سے معاہدہ کریں گے۔ تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری معیشت آخر کس گھن چکر میں پھنس گئی ہے؟ حالانکہ IMF نے تو صرف 1 ارب ڈالر کی قسط دینی ہے، پھر ہماری حکومت کیوں IMF کی تمام باتیں ماننے پہ مجبور ہو جاتی ہے؟ اور یہ کہ IMF کو آخر پرابلم کیا ہے؟ بھلے سعودی عرب ہو یا دبئی ہو، چین ہو یا ہمارا کوئی اور دوست ملک ہو یا بے شک کوئی اور بینک ہو یا مالیاتی ادارہ ہو، وہ ہمیں کچھ دے یا نہ دے، IMF کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اچھا، اسی طریقے سے دوسری طرف دیکھیے کہ سعودی عرب، دبئی، چین ہمارے دوست ہوتے ہوئے بھی کیوں اس بات پہ اتنا اصرار کرتے ہیں کہ نہیں پہلے IMF سے معاہدہ کریں پھر ہم آپ کی مدد کے بارے میں سوچیں گے؟ اور ہر مرتبہ IMF سے اور دیگر ممالک سے اور اداروں سے اور بینکوں سے جو ہمارا ملک قرضے لیتے لیتے کہاں پہ پہنچ گیا ہوا ہے، وہ سارے ڈالر چلے کہاں پہ جاتے ہیں؟ ہم کیوں مسلسل ساری دنیا سے بھیک مانگنے کے لیے مجبور ہوئے؟ محترم دوستو، آئیے معیشت کے اس پیچیدہ مسئلے کو انتہائی آسان زبان میں ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ IMF واقعی ایک بینک ہے، لیکن یہ لوگوں کی بجائے ملکوں کو انتہائی کم شرح سود کے اوپر قرضے دیتا ہے۔ IMF دراصل جنگ عظیم 2 کی معاشی جو تباہ کاریاں ہوئی تھی اس کے نتیجے میں 1944 میں مختلف ملکوں نے مل کے قائم کیا تھا، اور اس کا جو ہیڈ آفس ہے وہ اس وقت واشنگٹن میں ہے۔ اس کے کل ممبروں کی تعداد اس وقت 190 ہے۔ پاکستان بھی اس کا ایک ممبر ہے۔ پاکستان نے 1950 میں IMF کو جوائن کیا تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ تمام ممبر ملک اپنے معاشی سائز کے حساب سے کہ وہ کتنے پیسے افورڈ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ رقم IMF میں ڈالتے رہتے ہیں۔ اس طریقے سے IMF کے پاس کافی ساری رقم اکٹھی ہو جاتی ہے۔ پاکستان بھی اب تک اپنی کوٹا سبسکرپشن کے طور پہ تقریباً 3.5 ارب ڈالر کے قریب رقم جو ہے وہ IMF میں ڈال چکا ہے، اور یوں IMF کے پاس اس وقت 1 کھرب ڈالر سے زیادہ، 1 کھرب یعنی 1000 ارب ڈالر سے زیادہ کی رقم موجود ہے۔ اچھا، IMF کا کام یہ ہے کہ وہ اس رقم سے اپنے ان ممبر ممالک کو جو کسی بڑے معاشی مسئلے میں پھنس گئے ہوں اس کی مدد کرے۔ اچھا، لیکن IMF کام ایک عام بینک کی طرح نہیں کرتا کہ آپ اپنی کوئی بھی چیز گروی رکھوا دیں اور اس کے بدلے میں بینک سے رقم لے لیں، تو اگر آپ نے رقم واپس ادا کر دی تو گروی چیز لے لیں، ورنہ بینک جو ہے اس گروی چیز کو نیلام کر دے گا۔ IMF اس طریقے سے کام نہیں کرتا، بلکہ IMF ایک ایسا ادارہ ہے جس کے پاس معاشی ماہرین کی ایک بہت بڑی ٹیم موجود ہے۔ وہ سب سے پہلے تو قرضے کی درخواست کرنے والے ملک کے حالات اور مسائل کا بغور مطالعہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک پورا پلان تیار کر کے اس ملک کو دیتے ہیں کہ وہ کیا اقدامات کرے، کیا کیا کام کرنے کے ہیں اور کیا کیا نہ کرے، تو کس طریقے سے وہ اپنے معاشی مسائل سے نکل سکتا ہے۔ اور ان تجاویز میں سے صرف ایک تجویز یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کو کچھ قرضہ دے دیا جائے، تو یہ صرف قرضہ دینے کا کام نہیں کرتا، ایک پورا معاشی پیکج پیش کرتا ہے۔ اچھا دوستو، IMF معاشی بحالی کا جو پلان ملک کو پیش کرتا ہے اس کے 2 اہم مقاصد ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہ قرض لینے والی ملک جو ہے اس کی معیشت کو درست کیا جائے، تاکہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ مستقل بنیادوں پہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے اور اس کو دوبارہ قرضے کی ضرورت نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی معیشت اس قابل ہو جائے کہ وہ IMF کا قرضہ واپس ادا کر سکے۔ IMF خود کیونکہ قرض لینے والے ملک پہ حکومت تو نہیں کر رہا، اس لیے اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اس کی پیش کردہ تجاویز کتنی سخت ہیں، کتنی تکلیف دہ ہیں، یا وہ عوام میں کتنی ان پاپولر ہوں گی، یا ایک سیاسی حکومت کے لیے کتنی تباہ کن ثابت ہوں گی۔
اس کے علاوہ IMF عموماً جو قرضہ منظور کرتا ہے اس کی تمام رقم یکمشت اس ملک کو نہیں دے دیتا، بلکہ وہ عموماً اس کی کئی قسطیں بنا دیتا ہے، اور ہر نئی قسط جاری کرنے سے پہلے IMF کی ٹیم آ کے بہت سختی سے اس بات کا جائزہ لیتی ہے کہ جو پلان IMF اور اس ملک کے درمیان طے ہوا ہے کیا اس پہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے کہ نہیں، اور اگر IMF اس پہ مطمئن نہ ہو تو وہ اگلی قسط جاری کرنے سے بالکل انکار کر دیتا ہے۔ اچھا، جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ IMF صرف قرضہ دینے والا ایک بینک نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ادارہ ہے جو ملکوں کو معاشی بحران سے نکلنے کا حل پیش کرتا ہے، اور اس کا جو قرض ہے وہ صرف IMF کی تجاویز کا ایک کمپوننٹ، ایک حصہ ہوتا ہے۔ IMF اگر یہ محسوس کرے کہ جو قرض کی درخواست کرنے والا ملک ہے وہ کہیں اور سے بھی رقم کا بندوبست کر سکتا ہے، کوئی کسی اور بینک سے، یا اس کے پاس اپنے کوئی ایسٹس پڑے ہیں، یا اس کے کوئی دوست ممالک ہیں، تو IMF ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ پہلے تو اس کی ضرورت کی تمام رقم کہیں اور سے ارینج ہو جائے، لیکن اگر ایسا نہ بھی ہو سکے تو کم از کم کچھ رقم ان ذرائع سے ضرور حاصل کی جائے تاکہ IMF کو اپنے وسائل میں سے کم رقم اس ملک کو قرض کے طور پہ دینی پڑے۔ اب یہ ساری بات ذرا پاکستان کے معاشی حالات کے تناظر میں سمجھنے کے لیے پاکستان اور IMF کے تعلق کو دیکھیے۔ پاکستان دوستو اس وقت ایک غریب ملک ہے، ہمارا خزانہ بالکل خالی ہے، اور تکنیکی اور صنعتی طور پہ ہم بہت پسماندہ ہیں۔ ہم نہ تو کوئی خاص فصل پیدا کرتے ہیں جس کو باہر بیچیں، نہ ہی ہماری فیکٹریوں اور کارخانے کوئی ایسی قابل ذکر چیز بنا رہی ہے کہ جس کو باقی دنیا میں بیچ کے ہم ڈالر کما سکیں۔ اس کے علاوہ ہم انیفیشنسی کا شاہکار ہیں کہ پہلے تو ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، اور جو وسائل ہیں ان کا ہم بہت ہی غیر دانشمندانہ استعمال کرتے ہیں، اور پھر یکے بعد دیگرے کرپٹ حکومتوں کی وجہ سے ملک میں گورننس کے حالات بہت خراب ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ حکومت ہو یا عام آدمی، پاکستان میں ہم سب عیاشی طبع ہیں۔ ہم اپنی چادر سے بہت زیادہ پاؤں پھیلاتے ہیں، جو ہمارے وسائل ہمیں اجازت نہیں بھی دیتے ہم وہ کام کر گزرتے ہیں۔ بھلا دیکھیے کہ ایک بھیک مانگنے والے ملک میں ہم بڑی بڑی کاریں اور بے تحاشا لگژری آئٹم بے دریغ امپورٹ کرتے ہیں، ان پہ اپنا سرمایہ خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے کھیت کوئی ایسی چیز پیدا نہیں کرتے جس کو ہم ایکسپورٹ کریں۔ ہم تو اپنی ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود شرم کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی ضرورت کی گندم اور دالیں تک باہر سے منگوانی پڑتی ہیں، نہ ہی ہمارے کارخانے کچھ بناتے ہیں جو ہم باقی دنیا کو بیچ سکیں۔ اپنی بنیادی ترین ضرورتیں، گندم، دالیں، کھانے کا تیل، پیٹرول، ڈیزل تک ہم سب باہر سے خریدنے پہ مجبور ہیں۔ اچھا، اس کے ہوتے ہوئے ہم اگر حکومت کو دیکھیں تو 80 وزیروں کی فوج ہوتی ہے، اور وہ عام انسانوں کی طرح رہنے کی بجائے بادشاہوں کی طرح رہنا پسند فرماتے ہیں، اور جو تھوڑی بہت رقم بچتی ہے وہ ہم باقی ادھر ادھر کے اللہ تللوں میں اڑا دیتے ہیں۔ حکمران اپنی کرسی بچانے کے لیے تباہ کن پالیسیاں اختیار کرتے ہیں، اور صرف عوام میں زندہ باد کے نعرے لگوانے کے لیے بجائے اس کے کہ بجلی چوروں کو پکڑیں، بجلی کے جو لائن لاسز ہیں ان کو کم کریں، وہ الٹا کام کرتے ہیں کہ بجلی کا جو یونٹ خود حکومت کو 26 روپے کا پڑ رہا ہے وہ عوام کو 14 روپے کا بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر ویسا نہیں کریں گے تو انہیں اگلی حکومت میں اگلے الیکشن میں ووٹ نہیں پڑیں گے، اور اس قسم کی اور بہت ساری تباہ کن باتیں اور عادتیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہماری ہڈیوں میں سرایت کر گئی ہیں، اور ان سب کا نتیجہ کیا ہے؟ یہی کہ ہمارا خزانہ خالی ہے، اور ہمارے پاس گندم، پٹرول وغیرہ تک منگوانے کے پیسے نہیں ہیں آج، اور جن ملکوں، بینکوں اور اداروں کے اگلے چند مہینے میں ہم نے قرضے واپس کرنے ہیں ان کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی رقم موجود نہیں ہے، اور اگر یہ ادائیگیاں نہ ہوئیں تو اسی کو ڈیفالٹ کہتے ہیں۔ عزیز دوستو، اس دنیا کا اصول ہے کہ اگر کوئی ملک ڈیفالٹ کرے گا تو پھر کوئی ملک، کوئی بینک، کوئی ادارہ ڈیفالٹ کرنے والے ملک پہ اعتبار نہیں کرے گا، اور اس ملک سے تمام لین دین اور کاروبار کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ڈیفالٹ کے کتنے تباہ کن نتائج ہیں، آج اتنے خراب حالات ہونے کے باوجود بھی یقین کیجئے ہم اس کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتے، ہمیں اس کا صحیح ادراک نہیں ہو سکتا، اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ڈیفالٹ ہو گیا تو کیا ہو جائے گا، وہ آپ کو گمراہ کرتے ہیں۔ اسی لیے ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب پاکستان ڈیفالٹ کے کنارے پہنچ جاتا ہے تو ہمیں پھر IMF کی مدد کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو بنیادی ضرورتیں خریدنے کے لیے بھی رقم نہیں ہوتی، قرضے کہاں سے واپس کریں گے۔ اس دفعہ بھی IMF نے پاکستان کی درخواست پر
اپنے ماہرین کی ایک ٹیم کو پاکستان بھیجا، جنہوں نے آ کے پھر پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کی اور جو معاشی صورتحال ہے اس سب کو اچھی طرح دیکھا اور اس کے لیے ایک حل تجویز کیا ایک پلان کی صورت میں۔ تو انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک پلان پیش کیا۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے یا اس کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے میں آپ کو ایک فرضی مثال دیتا ہوں۔ اس میں جو میں جن رقوم کا مطلب ہے اتنے ڈالر کا میں ذکر کروں گا، وہ صرف ایک فرضی فگر ہے، لیکن یہ سمجھنے کے لیے ہے کہ فرض کیجئے کہ IMF کی ٹیم جو پاکستان میں آئی ہے اس نے تمام حالات کا جائزہ لیا ہے اور وہ اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ اگلے 6 مہینے میں پاکستان کو $20 ارب کی ضرورت ہے، جو قرضوں کی قسطیں ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے اور جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو خریدنے کے لیے۔ اچھا، اب وہ اس قسم کی کچھ تجاویز اور پلان بنا کے حکومت کو دیں گے اور کہیں گے کہ جی اس پہ عمل کریں، وہ اس کو ڈکٹیٹ کروائیں گے۔ مثلا ایک بات تو فار ایگزامپل یہ کہیں گے کہ کیونکہ آپ کے بہت سے لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں تو ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ وہ باہر سے پیسہ جو بیرون ملک بیرون ملک رہنے والے پاکستانی اور پاکستان پیسہ بھیجتے ہیں، تو ہم نے کیلکولیٹ کیا، ہمارا اندازہ ہے کہ اگلے 6 مہینے میں $6 ارب تو پاکستانی آپ کو پاکستان بھجوا دیں گے۔ لے جی $6 ارب تو یہ ہو گئے، $20 ارب ٹوٹل چاہیے، $6 ارب یہ ہو گیا۔ اچھا، اب آپ یوں کریں کہ بجلی، گیس اور پیٹرول فوراً مہنگا کر دیں اور اس سے $2 ارب مزید کمائیں، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا 6 × 2 8 ارب۔ مبارک کو آپ نے $8 ارب اکٹھے کر لیے۔ اب یوں کیجئے کہ ہمارا اندازہ ہے کہ جو آپ تھوڑی بہت مری کھپی کاٹن، کھیلوں کا سامان، کپڑا، کوئی چمڑے کی پروڈکٹس وغیرہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ اگلے 6 مہینے میں آپ تقریباً $3 ارب کی ایکسپورٹ کر لیں گے، تو $8 ارب پہلے اور $3 ارب یہ لیں جی، یہ ہو گیا $11 ارب۔ اچھا، اب یہ دیکھیے، اب وہ ہمیں اس قسم کی ڈکٹیشنز بھی دیں گے کہ یہ جو آپ موٹر وے فلاں بنا رہے ہیں نا وہ، اور یہ جو 2 ایئرپورٹس جو ہے نا زیر تعمیر ہیں، اور وہ ایک جو فلاں جگہ ڈیم بن رہا ہے، ہم نے یہ آپ کے پیپرز میں دیکھا ہے کہ آپ پلان کر رہے ہیں کہ اگلے 6 مہینے میں اس پہ $2 ارب کی سرمایہ کاری کریں گے تاکہ یہ ترقیاتی کام ہو۔ آپ یہ ترقی رہنے دیں، ٹھیک ہے، آپ ان تمام منصوبوں کو بند کر دیں اور اس طریقے سے $2 ارب کی بچت کریں، تو یہ ہو گیا $13 ارب۔ لے جی $13 ارب کا بندوبست ہو گیا، پیچھے رہ گیا $7 ارب، ٹھیک ہے۔ اب ان $7 ارب کو پورا کرنے کے لیے اگلی ڈکٹیشن ہمیں یہ دیں گے کہ دیکھیں آپ نے دبئی کا جو ہے نا $2 ارب کا قرضہ اگلے مہینے ادا کرنا ہے، آپ یوں کریں کہ دبئی سے منت کریں، جا کے ان سے ریکویسٹ کریں کہ وہ قرضہ جو ہے وہ اگلے مہینے لینے کی بجائے 2 سال بعد آپ سے لے لیں، اور آپ کو یہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سنا کہ سعودی عرب اور چین سے آپ کی بڑی دوستی ہے، تو آپ یوں کیجئے کہ ایک وفد ادھر اور ادھر بھیجئے اور ان دونوں ملکوں سے درخواست کریں کہ وہ پاکستان کو $2 ارب جو ہے نا وہ قرضہ دے دیں، اور ہاں خیال رکھیے ان سے یہ بھی بات طے کر لیجئے گا کہ یہ قرضہ 3 سال سے پہلے قابل ادا نہ ہو۔ تو اس قسم کی شرائط وہ رکھیں گے، تو اس کے بعد لیں جی مبارک ہو، یہ سب کرا کے اب آپ اپنی ضرورت کے جو اگلے 6 مہینے میں آپ کو $20 ارب چاہیے تھے اس میں سے $19 ارب کا آپ نے بندوبست کر لیا۔ اب جو باقی $1 ارب رہ گیا، اگر آپ یہ سارے کام ہماری مرضی، ہماری طبیعت کے مطابق اور ہماری ڈکٹیشن کے مطابق کر لیں گے تو بچا کچا $1 ارب جو ہے ہم آپ کو قرضے کی اگلی قسط کی شکل میں دے دیں گے۔ یہ ہوتا ہے IMF کا فائنینشیل پلان۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ قرض کی اس گنجلک معیشت میں ہر چیز کس ذلت کے ساتھ آپس میں گتھی ہوئی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو $20 ارب ہمیں اگلے 6 مہینے کے لیے چاہیے ہیں، IMF تو اس میں سے صرف $1 ارب دے رہا ہے، باقی تو وہ سب سے حکم چلاتا ہے۔ اس کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آ جاتی ہے کہ وہ ہر دفعہ اپنی بات ہم سے منوا لیتا ہے؟ یہ کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم IMF کو خدا حافظ کہیں اور یہ جو $19 ارب کا بندوبست ہوا ہے صرف اسی سے ہی اپنا کام چلا لیں۔ لیکن دوستو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک ہمارا IMF کے ساتھ $1 ارب کا معاہدہ نہیں ہو جاتا، سعودی عرب، چین، دبئی، ورلڈ بینک، ایشین بینک، کوئی بھی بینک، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی ملک ہمیں کوئی رقم نہیں دے گا۔ اس لیے اگر IMF کے $1 ارب نہیں ملتے ہیں تو سعودی عرب، چین اور دبئی سے ملنے والے $6 ارب بھی نہیں ملیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب ہو یا چین ہو، دبئی ہو یا کوئی بھی اور ملک ہو، بینک ہو، جو ادارہ ہو، کسی کے پاس اتنا طاقتور نہ تو نظام ہے، نہ ہی اتنی بڑی مضبوط معاشی ٹیم ہے
کہ وہ کسی ملک کے معاشی حالات کا جائزہ لے کے اس کو مکمل سمجھ کے صحیح تجزیہ کر سکے اور صحیح نتائج اسے اخذ کر سکے. یہ ایکسپرٹیز صرف IMF کے پاس ہے. اسی لیے دنیا کے تمام ممالک اور تمام ادارے IMF کی طرف دیکھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر IMF کسی ملک سے مطمئن ہو کر اس کو اپنے $1 ارب دینے کو تیار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی امید لگائی جا سکتی ہے کہ اگر ہم بھی اس ملک کو قرضہ دیں تو وہ ملک ہماری رقم کو ایک تو درست استعمال کرے گا اور دوسرا اس قرض کی واپسی کی کوئی امید بھی ہے. تو دوستو آپ نے دیکھا کہ عالمی معیشت میں IMF کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اسی لیے معاشی مشکلات میں پھنسا ہوا ہر ملک بار بار IMF سے رجوع کرتا ہے. اگر ان حالات میں ہم IMF اور اس کی سخت اور بلکہ کہنا چاہیے کہ بہت حد تک ذلت آمیز شرائط سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو اس کے دوستوں صرف 2 ہی طریقے. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم سب مل کے دعا کریں کہ پاکستان میں کوئی بھاری مقدار میں تیل نکل آئے کہیں سے، جس سے ہم بیچ کے خوب ڈالر کمائیں، جس سے خوب اللہ کریں، اور لیکن یہ اتنے ڈالروں کے پھر بھی خرچ نہ ہو اور پھر بھی بہت سارے ڈالر بچ رہے ہیں، پھر تو ہے ٹھیک. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا، اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری قسمت میں ایسا نہیں ہے، تو پھر ہمیں دنیا کے باقی ذمہ دار ملکوں کی طرح اپنی معیشت، سیاست اور گورننس کو درست کرنا ہوگا، تاکہ ہم اپنے کھیتوں میں بہت سی ایسی اجناس پیدا کریں اور اپنے کارخانوں میں اعلیٰ معیار کی بہت سی ایسی مصنوعات تیار کریں جن کو بیچ کے ہم ڈھیروں ڈالر کما سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا بھی خیال کرنا ہے کہ ہم اپنی ضرورت کی تمام اشیاء اپنے ملک میں پیدا کریں اور اپنے ملک کے کارخانوں میں بنائیں، تاکہ ان کی درآمد پر خون پسینے سے کمائے ہوئے ڈالر نہ لٹانے پڑے. دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ضروری کرنا ہے کہ اپنی حکومتوں، حکومتی نمائندوں اور سرکاری افسران کو عوامی پریشر سے اس بات پہ مجبور کریں کہ وہ ہمارا پیسہ اپنی عیاشیوں اور شاہ خرچیوں اور شاہانہ اندازی زندگی پہ مت لٹایا کریں. بدقسمتی سے آج تک تو ہمارے ملک میں پے در پے حکومتیں اپنی نااہلی، بد انتظامی، عاقبت نااندیشی، کرپشن، اقربا پروری اور کھلی بدنیتی کے جھنڈے ہی گاڑتی آئی ہیں. دوستو اس گمبھیر صورتحال کا حل صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ذات پات، برادری، زبان، رنگ، نسل، مذہب، فرقے، علاقے اور اپنی ذاتی تنگ نظری کے بنیاد پر ووٹ نہ ڈالا کریں، بلکہ خوب سوچ سمجھ کر دیانتداری اور میرٹ پر بہترین لوگ منتخب کر کے حکومت میں لائیں. ورنہ دوستو اللہ نہ کرے جو بربادی اس ملک کا راستہ دیکھ رہی ہے، اس کے بعد آپ کو یہ دن سہانے لگیں گے. 300 روپے کا ڈالر، 300 روپے فی لیٹر کا پیٹرول اور 300 روپے فی کلو کا پیاز آپ کو ایسے لگے گا جیسے مفت ہے. دوستو یہ تھی ہماری آج کی بات، یعنی آسان زبان میں یہ بات کہ پاکستان کی معیشت کا آخر مسئلہ کیا ہے، کیا اس کا کوئی حل ہے بھی کہ نہیں، اور اس پورے مسئلے میں IMF کا کیا رول ہے، وہ کیوں روز ایک نئی شرط لے کے آ جاتا ہے، اور ان شرائط کی کیا حقیقت ہے. امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو مہربانی کر کے اس کو لائک کیجئے، ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے. اور خدا را اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں کچھ تو سوچیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.